لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما مهدي هذه الأمة خاتم الأئمة الحجة ابن الحسن العسكري، اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم. معزز سامعین، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ جس دن ہم ہر ایک فرد کو، ہر ایک انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. آج کی ہماری بحث امامت کے سلسلے میں شروع ہو رہی ہے. امامت شیعوں کے نزدیک جس طرح سے رائج ہے، اسی طرح سے سنی اہل جو ہے ہمارے برادران اہل سنت جو ہیں، ان کے یہاں بھی یہی چیز امامت بعنوان خلافت جاری ہے. امامت کی جو تعریف پیش کی گئی ہے وہ تمام کے تمام علماء سنت اور اہل سنت اور علماء شیعہ جو تعریف پیش کرتے ہیں وہ ہے ریاست عامۃ لشخص من الاشخاص نیابۃ عن النبی فی امور الدین والدنیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ریاست عامۃ، ایک عام مدیریت اور ایک عام ریاست ہے. ریاست آپ لہذا سمجھتے ہیں یعنی رئیس ہونا، سربراہ ہونا، ایک عام سربراہی ہے. لشخص من الاشخاص نیابۃ عن النبی، نبی کی نیابت کرتے ہوئے اشخاص میں سے کسی کے لیے بھی. کس لیے یہ نیابت ہے؟ فی امور الدین و دنیا، تمام دینی اور دنیاوی امور میں یہ نیابت ہے. یعنی کہ ایک امام جس طرح سے دینی امور میں تصرف کر سکتا ہے، اسی طرح سے دنیاوی امور میں بھی وہ تصرف کرنے کی اس کے پاس اتھارٹی اور ملکہ ہوتا ہے. اب اگر ہم دیکھیں کہ امامت، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امامت اور خلافت کا سلسلہ جو ہے فرقہ اسلامی میں انحراف اور پھوٹ اور اختلاف کا سبب بنا، اور اس میں سے جو ہے دو فرقہ بن گیا. رحلت ختم مرتبت کے ساتھ ہی یہاں پہ امت اسلامی میں دو فرقہ بن گیا، ایک شیعہ اور ایک سنی. اب یہاں پہ جو ہے دو فرقے وجود میں آئے، شیعہ اور سنی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات جو ہے سرکار کے زمانے میں شیعہ نہیں تھے، اور جو ہے شیعوں کا وجود جو ہے یا تو صفویوں کے ذریعے سے وجود میں آیا، یا عبداللہ ابن سبا کے ذریعے سے وجود میں آیا، یا کربلا کے بعد وجود میں آیا، یا جو ہے حدیث غدیر کے بعد وجود میں آیا. اس طرح کے جو ہے دوسرے اقوال پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہے سرکار ختم مرتبت کے زمانے میں نہیں تھے. تو میں معزز سامعین اور ناظرین کی خدمت میں عرض کر دوں کہ شیعوں کا وجود اور شیعان حیدر کرار سرکار ختم مرتبت کے زمانے سے لے کر کے پائے جا رہے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ سرکار ختم مرتبت جب بھی مولا متقیان کے اصحاب کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ شیعت علی، مثلا فلانی شیعت علی، فلاں شیعت علی، فلاں شیعہ علی چلا آ رہا ہے. اور جو ہے خداوند عالم کے بھیجے ہوئے رسول آپ کے اصحاب کو، یعنی امیر المومنین کے اصحاب کو کہتے تھے کہ جو ہے فلاں محب علی یا دوستدار علی یا ولی علی، علی کا جو ہے دوست، علی کا چاہنے والا. اس طرح سے آپ جو ہے خطاب کرتے تھے. اور شیعہ کے معنی بھی جو ہوتے ہیں دوست اور چاہنے والے کے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ شیعہ کا جو ہے وجود نہیں تھا، شیعہ کا وجود سرکار ختم مرتبت کے دوران حیات بھی تھا. اور یہی وجہ ہے کہ سلمان، ابو ذر، مقداد، قمبر علیہم الرحمہ کے جو اصحاب جلیل القدر پیغمبر اعظم تھے، ان سب کو جو ہے شیعہ کہا جاتا ہے. سلمان فارسی،
یہ سب سارے کے سارے شیعہ ہیں، شیعان حیدر کرار میں سے ہیں۔ دوسرا الزام ہم پہ یہ لگایا جاتا ہے کہ شیعہ حضرات جو ہے اہل سنت حضرات کہتے ہیں کہ ہمارا دین اصیل ہے، ہم اصیل ہیں، ہم اصل ہیں اور ہم سے شیعہ حضرات جدا ہوئے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ نہیں، اصل تو ہم ہیں۔ سرکار ختم مرتبت کی زندگی میں بھی سرکار کے ساتھ شیعہ تھے، سرکار ختم مرتبت کی رحلت کے وقت بھی سرکار کے شیعہ جو ہے سرکار کے ساتھ تھے، اور سرکار کی وفات کے بعد بھی جو ہے شیعہ حیدر کرار پھر جو ہے مولانا متقیان کے ساتھ ہو گئے۔ الگ تو اہل سنت حضرات ہوئے ہیں کہ انہوں نے جو ہے سرکار کے جنازے کو چھوڑ کر کے جا کر کے سقیفہ کو بسا لیا۔ تو نکلنے والے ہم نہیں ہیں، نکلنے والے شیعہ حضرات نہیں ہیں، بلکہ نکلنے والے اہل سنت حضرات ہیں۔ انہوں نے جو ہے اپنے راستے کو الگ کیا، سرکار کے جنازے کو یک تنہا چھوڑ کر کے گئے، اور جانے کے بعد سے سقیفہ میں انہوں نے جو ہے خلافت کا انتخاب کیا۔ عزیزان محترم، اب ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار ختم مرتبت نے جو ہے اپنی امامت کی جو ہے برگزاری کے لیے کیا کچھ کیا۔ سرکار ختم مرتبت نے کتنی محنتیں کی، کتنی دشواریاں اٹھائیں، اور کیا ختم مرتبت نے امام کو معرفی کروائی؟ جی بالکل معرفی کروائی امام کی۔ اگر ہم نگاہ کریں تو حدیث دار سے لے کر کے حدیث غدیر تک سرکار ختم مرتبت نے جگہ جگہ ہر جگہ یعنی کہ جو ہے امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی معرفی کی ہے، اور کہا ہے کہ ھذا وصی و خلیفتی، یہ میرا وصی ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، میرا جانشین ہے میرے بعد۔ حدیث انذار یعنی جس کو حدیث دار بھی کہا جاتا ہے، جہاں پہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا تھا وَنَذِّرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کر کے ڈراؤ۔ تو سرکار ختم مرتبت نے اپنے خاندان والوں کو بلایا، بلانے کے بعد سے جب آپ نے اپنی نبوت کا اظہار اور اپنی رسالت کا اظہار کرنا چاہا ہے، تو وہاں پہ جب سرکار ختم مرتبت نے پوچھا کہ اس راہ میں ہمارا کون مددگار ہوگا تم میں سے، تو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، آپ نے 1000 بار سن رکھا ہے، آپ جو ہے اہل علم ہیں کہ پورے مجمع میں سے کوئی بھی بلند نہیں ہوا، کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا، اور 3 مرتبہ سرکار نے دعوت دی، اور تینوں مرتبہ ہمارا رب کا مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے اعلان کیا یا رسول اللہ، میں آپ کی جو ہے اپنی جان مال عزت و آبرو کے ذریعے سے آپ کی مدد کروں گا، آپ کی نصرت کروں گا۔ تیسری مرتبہ جب مولا کھڑے ہوئے ہیں تو سرکار ختم مرتبت نے پھر آپ کو اپنے وصی چنا اور اعلان کیا ھذا وصی و خلیفتی فیکم من بعدی، کہ یہ میرا وصی ہے، میرا جانشین ہے، میرا خلیفہ ہے میرے بعد۔ اور پھر فرمایا جو ہے یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے نسبت حاصل تھی۔ ہارون وقت کے جو ہے نبی تھے، اور جو کہ ہارون جو ہے جناب موسیٰ کی زندگی میں ہی رحلت پا گئے، لیکن اے علی تم کو مجھ سے نسبت حاصل ہے۔ اب یہاں پہ جیسا کہ میں نے گزشتہ جلسے میں بھی کہا کہ تم کو مجھ سے نسبت حاصل ہے، تم مجھ سے ہو، اسی طرح سے جس طرح سے ہارون موسیٰ سے تھے، مگر یہ کہ اے علی تم کو جو ہے مجھ سے حاصل ہے، مجھ سے نسبت حاصل ہے، تم مجھ سے ہو، تمام کمالات میرے تمہارے نزدیک پائے جاتے ہیں، تم میں پائے جاتے ہیں، الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی کہ تم نبی نہیں ہو، تم تمام امور میں میرے شریک ہو، یعنی کہ عقل کی تندی، عقل کی تیزی ہو، یہ تمام اوصاف کمالیہ کا جو ہے دارہ ہونا ہو۔ اے علی تمام اوصاف کمالیہ، تمام انسانی کمالات کے جو متصور ہیں، کہ جو مجھ میں پائے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے اوصاف تم میں پائے جاتے ہیں، سوائے نبوت کے کہ میں نبی ہوں اور تم نبی نہیں ہو۔ تو یہ جو حدیث منزلت ہے، یہ غالباً 18 مقام کے اوپر سرکار ختم مرتبت نے جو ہے جو ضبط ہوئے ہیں، جو محفوظ ہوئے ہیں، جو دائرہ تحریر میں آئے ہیں، وہ 18 مقامات ہیں کہ آپ نے مولا متقیان کو اپنا وصی اور جانشین معرفی کیا ہے لوگوں کے سامنے، لوگوں کو بتایا ہے کہ دیکھو یہ میرا وصی، میرا جانشین، میرا خلیفہ ہے۔ اور یہ بھی چھپی چوری نہیں کیا سرکار ختم مرتبت نے، بلکہ کھلم کھلا کیا ہے۔ جیسا کہ جب ایک جنگ سے سرکار ختم مرتبت نے کہا کہ اے علی تم یا تو مدینہ میں رہو
اور میں جنگ پہ جاؤں یا میں مدینے میں رہوں تم جنگ پہ جاؤ. اور مصیبت ایسی آن پڑی ہے. سرکار کو جو ہے فتنے کا ڈر تھا, انتشار کا ڈر تھا, اس لیے آپ نے فرمایا کہ اب نوبت ایسی آن پڑی ہے کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو مدینے میں رہنا ہی پڑے گا. تو پھر آپ نے جو ہے مولا متقیان کو مدینے میں چھوڑا اور خود گئے ہیں جنگ کے اوپر. تو بعض افراد جو ہے آئے مولا متقیان کے پاس, اور آنے کے بعد انہوں نے تانا دیا ہے کہ اے علی, آپ کو جو ہے سرکار ختم مرتبت نے برداشت نہیں کیا کہ آپ کو جنگ میں لے کر کے جائیں, آپ کے وجود کو نعوذ باللہ انہوں نے بھاری جانا ہے, اس لیے آپ کو مدینے میں چھوڑ دیا. مولا متقیان جو ہے سرکار ختم مرتبت کی بارگاہ میں آئے, دست ادب کو جوڑا, فرمایا کہ اے سید و سردار, مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ آپ مجھے جو ہے یہاں چھوڑے جا رہے ہیں. تو آپ نے وہاں پہ پھر کہا کہ اے علی تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہ فلاں فلاں میرے پاس آئے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ کے وجود کو سرکار ختم مرتبت اتنا بھاری جانا ہے کہ آپ کو مدینے میں چھوڑنا چاہا انہوں نے, اور آپ کو اپنے ساتھ جو ہے جنگ میں نہیں لے گئے. تو آپ نے اگر آپ چاہتے تو انہی جو 4-5 افراد جو اشکال کر رہے تھے مولا متقیان کے سامنے, انہی کے سامنے ارشاد فرما دیتے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, اور کلیئرفیکیشن دے دیتے. لیکن آپ نے جو ہے پھر کہا کہ لوگوں کو جمع کرو, تمام مدنیوں کو, تمام جو ہے اسلام کے ماننے والوں کو جمع کرو. جب سارے کے سارے جمع ہو گئے ہیں تو آپ نے فرمایا انتا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا نحن نبی عبادی, اے علی تم مجھ سے ہو, تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے نسبت تھی. تم میں وہ سارے کمالات پائے جاتے ہیں جو مجھ میں کمالات پائے جاتے ہیں. الا نحن نبی عبادی, اے علی مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تم تمام کمالات میں میرے شریک ہو, تم دل رنجیدہ نہیں ہو بلکہ دل افسردہ بھی نہیں ہو, اور یہ سارے کمالات تمہارے لیے ہیں, صرف نبوت تمہارے لیے نہیں ہے. جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم کو, اس میں کوئی اور مصلحت پائی جاتی ہے. تو یہ جو اگر سرکار ختم مرتبہ چاہتے تو 4-5 لوگ لوگوں کو جو ہے توضیح دے دیتے, تفسیر کر دیتے, کافی تھا. لیکن نہیں, آپ نے چونکہ امامت, وصایت, خلافت کا جو ہے اہم مدعا تھا, یہی وجہ تھی کہ سرکار ختم مرتبہ نے تمام لوگوں کو جمع کیا ہے, اور جمع کرنے کے بعد سے اعلان کیا ہے. اور یہ مقام جو ہے حدیث منزلت یا امام امیر المومنین کو اپنا وصی بنانے کے معرفی کرنا سرکار ختم مرتبت نے, ہم نے کہا کہ 18 یا 19 جگہوں کے اوپر جو ہے یہ ضبط ہوا ہے تحریر میں. لیکن اس کے علاوہ کتنی جگہیں ہیں جہاں پہ سرکار نے معرفی کیا ہوگا جو ضبط نہیں ہو سکی, جو قید تحریر میں نہیں آ سکی. واللہ عالم بالصواب. تواتر کے ساتھ یہ چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ سرکار ختم مرتبت کے بعد جو خلافت کا حقدار ہے وہ علی بن ابی طالب حیدر کرار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. اس کے اوپر, امامت کے اوپر جو چیزیں دلالت کرتی ہیں وہ کیا دلالت کرتی ہیں؟ سب سے پہلے بہت چیزیں دلالت کرتی ہیں, ابھی ہم جو ہے ایک ایک کر کے پڑھنا اس کو شروع کریں گے. سب سے پہلے حدیث ثقلین. حدیث ثقلین کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض لا واللہ. یہ حدیث متواتر مفہومی ہے, متواتر معنائی ہے, یعنی کہ اس کی لفظیں گرچہ مختلف ہوں سنی اور شیعہ منابع میں, لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ اے علی انی تارکن فیکم الثقلین, کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کتاب اللہ و عترتی, ایک اللہ کی کتاب ہے, دوسرے ہماری عطرت ہے. کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی, ہمارے اہل بیت ہیں. ما ان تمسکتم بہما, جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے, لن تضلوا بعدی, کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض, اور یہ دونوں قرآن اور سنت آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض, یہ دونوں یہاں تک کہ حوض کوثر پر ہم پر وارد ہوں گے, مجھ پر وارد ہوں گے. لا واللہ, خدا کی قسم. یہاں پہ سرکار ختم مرتبت خدا کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور عطرت میں جدائی نہیں ہو سکتی, یہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے متصل رہیں گے. یہ چیز جو ہے عصمت کے اوپر, یہ حدیث ثقلین عصمت پر دلالت کرتی ہے. عصمت پر دلالت کیسے کرتی ہے؟ خداوند عالم کے حبیب نے فرمایا کہ ان تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما, جب تک تم ان دونوں سے جدا رہو گے, لن تضلوا بعدی, کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. تو جو یہ مین فقرہ ہے لن تضلوا بعدی,
کہ تم جب تک اس سے متمسک رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے، بھٹکو گے نہیں. یہی دلالت کرتا ہے عصمت کے اوپر، کیونکہ کوئی گناہگار انسان سے متمسک کا جو ہے ارشاد شارع نہیں دے سکتا ہے. یعنی کہ شارع مقدس یعنی کہ خدا اور رسول ایک گناہگار سے تمسک اختیار کرنے کا حکم نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے جو ہے نبوت میں پڑھا کہ خداوند عالم نے جو ہے انسان کو سعادت تک پہنچنے کے لیے بھیجا ہے، اور سعادت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اچھائیوں اور برائیوں کا علم ہو، اور اچھائیوں اور برائیوں کو بتانے کے لیے قرآن اور احادیث ہیں، اور قرآن اور احادیث کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، تاکہ ہم سعادت تک پہنچ سکیں. اب اگر ایسے میں نبی اور خدا نعوذ باللہ اگر کسی خطا کار کو، اگر کسی گناہگار کو منصب خلافت کے اوپر بیٹھال دے، کہے کہ تم اس سے جا کے متمسک ہو جاؤ، فلاں خلیفہ سے متمسک ہو جاؤ جو کہ گناہگار ہو، تو ایسے میں ہم سعادت تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہم ایسے میں کامیابی تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو پھر یہ ہماری خلقت کے منافی ہوگا. خداوند عالم نے ہمیں سعادت تک پہنچانے کے لیے تمام انبیاء کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، اور آپ نے آئین نازل کیا، جبکہ ہم سعادت تک نہیں پہنچ پائیں گے اگر گناہگار ہمارا خلیفہ رہا یا اگر ہمارا امام گناہگار رہا. اسی لیے ضروری ہے کہ امام معصوم ہو، خلیفہ معصوم ہو، خلیفہ میں کوئی گناہ نہ پایا جاتا ہو، امام میں کوئی گناہ نہ پایا جاتا ہو، نہ پہلے نہ بعد میں، بلکہ وہ ہمیشہ معصوم ہو اور اپنی عصمت کے اوپر ثابت قدم ہو، تاکہ اس کا ہر ایک فعل ہمارے لیے نمونہ عمل بن سکے. اس کا فعل، اس کا قول، اس کی جو ہے تقریر، اس کا سکوت ہمارے لیے حجت بن سکے، اور ہم اس کی راہ کے اوپر چل کر کے سعادت دنیا اور آخرت تک پہنچ سکیں. وگرنہ سارا کا سارا ہدف جو ہے منہدم ہو کر کے رہ جائے گا، بیکار ہو جائے گا. ان تارکون فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کبھی بھی ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اب یہاں پہ ابن تیمیہ نے غالباً ابن تیمیہ نے جو ہے اس میں سے آدھی حدیث کو قبول کیا اور آدھی حدیث کو قبول نہیں کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ ان تارکون فیکم الثقلین کتاب اللہ تک قبول ہے، اور اس کے بعد والا جملہ جو ہے قبول نہیں ہے، بلکہ وہ من گڑھت ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. خود برادران اہل سنت میں کے جو علماء ہیں انہوں نے اس قول کی تردید کی ہے، جو اس نے کہا کہ آدھی حدیث قبول آدھی حدیث قبول نہیں ہے، اس کی تردید کی ہے، اس کو رد کیا ہے چہچائی کے شیعہ حضرات. اس کے بعد دوسرے مرحلے میں حدیث سفینہ ہے کہ جو امامت کے اوپر دلالت کرتی ہے. آپ نے کیا فرمایا حدیث سفینہ میں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، کہ ہمارے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے کہ جو بھی سفینہ نوح کے اوپر سوار ہو گیا اس نے نجات پائی. تو اسی طریقے سے جو بھی ہمارے اہل بیت کی ولایت اور امامت کے سفینے میں سوار ہو جائے وہ جو ہے نجات پا جائے گا. مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا، جو بھی سوار ہو گیا وہ نجات یافتہ ہو گیا. ومن تخلف عنها، اور جس نے بھی اس سے روگردانی کی، ومن تخلف عنها غرق وهوى، وہ غرق ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا. اب یہاں پہ خداوند عالم کے حبیب نے فرمایا کہ ہمارے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے کہ جو بھی اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا جائے گا. اب اگر امام، یہ جو ہے حدیث میں نے کہا کہ امامت کے اوپر دلالت کرتی ہے. اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے خداوند عالم کے بھیجے گئے رسول کے جانشین برحق ہیں، ان کے وصی ہیں، ان کے خلیفہ ہیں. جو بھی ان کی کشتی میں سوار ہو جائے گا اس سے وہ جو ہے نجات پا جائے گا. اور نجات کا جو دار و مدار ہے، نجات کی جو کشتی ہے، وہ نبی یا وصی، نبی کے منسوس کردہ وصی اور امام کے ذریعے سے ہی وہ جو ہے اس کو کھیا جا سکتا ہے، وگرنہ یہ کشتی نہیں چلے گی. تو یہ حدیث بھی جو ہے امامت کے اوپر اور عصمت کے اوپر دلالت کرتی ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا من رکبها نجا، کہ جو بھی اس کے اوپر سوار ہو جائے گا وہ نجات یافتہ ہے، جو بھی اس کشتی کے اوپر سوار ہو جائے گا وہ نجات یافتہ ہے. تو اگر نعوذ باللہ اس کشتی میں کہیں سوراخ ہوتا، سوراخ گناہوں کا، سوراخ بدکاریوں کا، سوراخ عبادت اوثان کا،
تو پھر یہ کشتی نجات نہیں دیتی۔ اسی لیے سرکار ختم مرتبہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے اہل بیت، ہماری اطرت، ہمارے اہل بیت کی مثال جو ہے کشتی نوح کی مثال ہے۔ اہل بیت کون ہے؟ کہ جو چادر تطہیر میں جمع ہو گئے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو جو بھی حدیث قصہ میں جمع ہوئے اور پھر امام حسین علیہ السلام کی 9 اولاد جو معصوم ہیں، وہ ساری کی ساری حدیث قصہ کے ضمن میں آتی ہیں، طہارت کے ضمن میں آتی ہیں، وہ سارے معصوم ہیں۔ یہ معصوم کشتیاں ہیں۔ اس کشتی میں کوئی بھی سوراخ جو ہے نہیں ہے، نہ تو بدکاریوں کا سوراخ پایا جائے گا اس میں، نہ گناہوں کا سوراخ پایا جائے گا، نہ عدم عصمت کا سوراخ پایا جائے گا، نہ عبادت اوثان اور بتوں کی پوجا کا سوراخ پایا جائے گا، بلکہ یہ کشتی ایسی ہے کہ جس میں کوئی سوراخ نہیں ہے، کوئی چھید نہیں ہے۔ یہ کشتی صحیح اور سالم ہے، اس کے اوپر سفر کر سکتے ہیں، یہ محفوظ ہے۔ آج کی بحث کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے جلسے میں ہم امامت کے سلسلے میں دوسری باتوں کو پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔